آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنا یہاں اسلام کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اسلاموفوبیا کا ٹرینڈ دنیا میں چلایا جا رہا ہے، اتنا ہی لوگ اسلام کو ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو 800 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں، 800 کچھ سال پیچھے تقریباً لے کر چلتا ہوں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھو، تاجدار اجمیر، ہم سب کے خواجہ، بھارت کے راجہ حضرت سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے، راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے ساتھ میں کئی ایک راجاؤں کو ملا لیا، سارے راجہ مل کر اسلام کو روکنے نکلے، اسلام کو پنپنے نہیں دیں گے، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی، اسلام کو روکنے کے لیے نکلے، مگر وہ اسلام کو روکنے کی باتیں کرنے والے، اسلام کو مٹانے کی باتیں کرنے والے خود مٹ گئے۔ اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اسلام صبح قیامت تک رہے گا۔ میرے سرکار غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کی، یہ سب دشمن ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، اسلام کو روکنے کی باتیں کرنے لگے، مگر اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لوگوں کو؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، دلی کی حدود میں داخل ہوئے تھے نا، 2.5-3 لاکھ لوگوں کو تو تبھی کلمہ پڑھا دیا تھا۔ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے یار، سوچیں۔ احسان ہے ہم پر خواجہ غریب نواز کا کہ سرکار غریب نواز نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ایمان عطا کیا۔ آج ہم ان کی یاد میں جو محفل سجا رہے ہیں، یوں ہی تھوڑی سجا رہے ہیں، خامخواہ تو نہیں سجا رہے نا، بے وجہ تو نہیں ہے نا یہ سب۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو صدقہ میرے خواجہ کا ہے، اس ملک میں اگر مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ کریڈٹ میرے خواجہ کو جاتا ہے۔ خواجہ اسلام لائے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، یہاں لوگوں کو دین دیا، تبھی تو لوگ جانے نماز کیا ہے، اذان کیا ہے۔ آج جو ہندوستان میں یہ جلوے نظر آ رہے ہیں، یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ رانائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آسائشیں، یہ آرائشیں نظر آ رہی ہیں، کیا ہے؟ یہ جو اذانیں ہوتی ہیں، یہ جو مؤذن اللہ کا نام پکار کے بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، بولو اللہ سب سے بڑا، سپر پاور، سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان، اچھا ہم غریب نواز کہتے ہیں، سرکار خواجہ نام کیا ہے؟ معین الدین حسن، نام تو یہ ہے، ساری دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، وجہ کیوں؟ ریزن بھئی نام جو ہوتا ہے ہر آدمی کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن پھر کسی کو کوئی ٹائٹل، کوئی خطاب، کوئی لقب ملتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تاجدار اجمیر کو یہ خطاب جو ملا کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ غریبوں سے پیار فرماتے تھے، غریبوں کی مدد فرماتے۔
عید کا دن ہے، میرے خواجہ غریب نواز اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں۔ بچپن ہے سرکار غریب نواز کا۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کی نظر ایک بچے پہ پڑ گئی، بچہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پہ پرانا بوسیدہ پھٹا ہوا لباس۔ اس رونے والے کے قریب میرے خواجہ غریب نواز گئے، جا کر فرمایا بچے روتا کس لیے ہے؟ کہنے لگا اے معین الدین اگر نہ روؤں تو کیا کروں؟ آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بچے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ جانے والے جا رہے ہیں، بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ پر جا رہے ہیں، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہے میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اتنا سنا، میرے سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف لے کر آئے۔ تاجدار اجمیر اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے۔ گھر لانے کے بعد میں سرکار غریب نواز نے اپنی والدہ سے آ کر کہا اے امی جان اس کو ذرا اچھے عمدہ کپڑے پہناؤ۔ اپنا نیا لباس دے دیا، نئے کپڑے دے دیے، ماں نے اس کو نہلایا، تیار کیا، کپڑے پہنائے۔ سرکار غریب نواز نے تیار کرانے کے بعد میں، کپڑے پہنانے کے بعد میں اب اس کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ اب وہی بچہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے مسکراتا ہوا، اور جاتے جاتے کہتا ہے اے لوگوں میں رو رہا تھا اپنی غربت پر، مگر اب سارے غریبوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ اب دنیا میں غریب نواز آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس خواجہ، عرس خواجہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے نے اعلان کر دیا لوگوں خوش ہو جاؤ، غریبوں اب اپنی غریبی پہ آنسو نہ بہانا۔ اب محبوب خدا تاجدار مدینہ کا نواسا کرم فرمانے کے لیے آ گیا ہے، اب کائنات میں غریب نواز آ گیا ہے۔ اے غریبوں میں آج بھی بڑے فخر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اس وقت دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان پیچھے رہ گئے، دنیا میں ہمارے ملک میں بھی مسلسل ذکر ہوتا ہے کہ صاحب مسلمان ادیوگ پتی نہیں بنا، بڑی بڑی فیکٹریاں مسلمان نے نہیں بنائی، معاشی اقتصادی حالات مسلمان کے کمزور رہ گئے۔ مسلمان کوئی ٹائر پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہے، کسی نے کرانہ دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر رکھا ہے۔ آج ادھر دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے اندر ادیوگ پتی کتنے ہیں، تمہارے اندر بڑے کاروباری کتنے، کتنے کروڑ پتی، کتنے ارب پتی۔ ہم ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والوں، اے کائنات والوں، ہمیں غریب رہنے دو، اس لیے کہ ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مدینے والے آقا کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اسلام غربت میں شروع ہوا، غریبوں سے،
اور پھر غریبوں پر ہی، غریبی پر ہی اس کا اختتام بھی۔ میرے آقا نے جب لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون لوگ؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، غلام، سارے غریب کمزور، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہیں۔ کیا ہوا؟ آرام سے بیٹھو، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل سنجیدہ ہو کر آرام سے سنیے، کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر میں ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور پروردگار حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ ذرا زور سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بات ہم غریب نواز سرکار کی کر رہے ہیں نا، سرکار غریب نواز۔ ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تم تو آل رسول ہو خواجہ، تم تو آل رسول ہو خواجہ، باغ جنت کا پھول ہو خواجہ۔ میرے خواجہ غریب نواز، غریبوں سے پیار کرنے والے غریب نواز، مگر سنو، غریب کبھی اپنی غریبی پہ رونا نہیں ہے، اپنی غریبی پہ کبھی آنسو نہیں بہانا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ آؤ سنو سنو، میں ایک بات عرض کر کے بات جلدی آگے بڑھاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کل میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں امیر بھی کھڑے ہوں گے، قطاریں لگی ہیں، مالدار بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، مگر فرمایا گیا اللہ تعالی مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا۔ مال کا حساب دو، کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حساب تو دینا پڑے گا۔ ادھر اگر فراڈ کیا کسی کے ساتھ، ادھر اگر کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ادھر چاہے جو کیا، مگر حساب تو پیارے دینا پڑے گا، آنے آنے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اللہ تعالی کی عدالت قائم ہوگی، مالداروں سے اللہ تعالی ان کا مال پوچھے گا، اور غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا۔ حساب کون دیتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے، جس پہ ہے ہی نہیں وہ حساب کس بات کا دے گا؟ اس سے تو بس یہی پوچھا جائے گا تمہارا حال کیا ہے، وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، پاس پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ حال پوچھے گا، اے غریب بتا کیسی گزار کے آیا، یہ کہے گا مولا نہ میرے پاس میں مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سرمایہ تھا، مالک کچھ بھی نہیں تھا۔ اے میرے مولا میرے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، کئی کئی دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اے میرے اللہ مگر میں تیری رضا میں راضی رہا، میں نے صبر کیا، میں نے صبر و شکر کی زندگی گزاری۔
یہ غریب عرض کرے گا مولا بس تیری رضا میں راضی رہا، تیری رضا میں راضی رہا، تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ اللہ تعالی پیار فرمائے گا اس غریب بندے سے، اللہ فرمائے گا اے غریب تو دنیا میں میری رضا میں راضی رہا، تو دنیا میں میری محبت میں، میرے پیار میں، تو غربت میں بھی راضی رہا، تو سن لے اب تجھے اللہ تعالیٰ تیرے صبر کے بدلے پروانہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پروانہ جنت عطا فرمائے گا غریب کو۔ کتنا فرق ہو گیا، غریب چل دیا جنت کی طرف، امیر ابھی حساب دینے میں لگا ہے، امیر حساب دے رہا ہے، حساب دے رہا ہے، حساب دے رہا ہے، غریب تو چلا بھی گیا، غریب پہنچ گیا جنت میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ غریب جنت میں گیا، امیر حساب دے رہا ہے۔ کتنا فرق آیا؟ فرمایا گیا 500 سال کا فرق، یعنی غریب کے مقابلے امیر آدمی 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا، غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ غریب 500 سال پہلے چلا جائے گا جنت میں، اور امیر 500 سال بعد جائے گا جنت میں، مطلب حساب دے کر جائے گا اپنا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دولت کمانا ناجائز و حرام و، بالکل نہیں ہے، کمائیے، جائز دولت کمائیے، حلال، مال حرام سے بچ کر حلال دولت کمائیے، پھر اس کا استعمال بھی اچھی جگہوں پر کیجئے۔ کہاں کیجئے استعمال اس دولت کا؟ اس دولت کا استعمال مسجدوں میں کیجئے، مدرسوں میں کیجئے، خانقاہوں میں کیجئے، دینی جلسوں میں کیجئے، دینی محافل میں کیجئے۔ اس دولت کا استعمال اچھی جگہ اپنے بچوں کی پرورش پہ کیجئے، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے پلانے پر کیجئے۔ جب آپ اس طرح سے اس دولت کا استعمال کریں گے، اس کی زکوٰۃ برابر دیجئے، صدقہ خیرات برابر کیجئے، تو جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ مالدار بنو میرے عزیزوں، مگر سنو اتنا یاد رکھنا، قارون جیسے مالدار نہ بننا، فرعون جیسے مالدار نہ بننا، شداد جیسے مالدار نہ بننا، نمرود جیسے مالدار نہ بننا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر مالدار بننا ہے تو حضرت عثمان غنی جیسے مالدار بنو، سبحان اللہ، ایسے مالدار بنو۔ بہرحال ہم غریب ہیں مگر پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے کے لیے سرزمین اجمیر میں لقب میرے سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری کا پڑ گیا، غریب نواز۔ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا نا، تو آپ کو جو وراثت میں آپ کے پاس ایک باغ ملا، آپ کو ایک چکی ملی، باغ کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے باغ میں تھے، آپ باغ کی دیکھ بھال میں تھے، ایک بزرگ آئے، ایک قلندر، انہوں نے آ کر سرکار غریب نواز سے فرمایا بیٹا پیاس لگی ہے، کچھ پلاؤ۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں گیا، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، ایک شاخ سے میں نے انگور کا خوشہ لیا، انگور کا گچھا لیا، اور اس کو لا کر میں نے نچوڑا، اس کا عرق نکالا، جوس نکالا، اور وہ میں نے لے جا کر ان کو پیش کر دیا۔ وہ جو اللہ والے آئے تھے انہوں نے اس کو پیا۔
اور پینے کے بعد میں مسکرائے، پھر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اپنے تھیلے سے ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا انہوں نے نکالا، نکالنے کے بعد میں اس ٹکڑے کو ذرا توڑ کے اپنے منہ میں رکھا، منہ میں چبانے لگے، منہ میں اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا اور سرکار غریب نواز کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد میں فرمایا شہزادے ادھر آ جاؤ۔ آپ قریب گئے، اللہ والے نے، ان بزرگ نے اپنے منہ سے وہ روٹی جو چبائی تھی اس کو نکالا، سرکار غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا، حضرت خواجہ معین الدین حسن کے منہ میں رکھ دیا۔ آپ کے منہ میں وہ روٹی کے ٹکڑے آئے، حلق سے جیسے ہی اترے، جیسے ہی حلق سے وہ روٹی کے ٹکڑے اترے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میری دنیا بدل گئی، دل کی دنیا روشن ہو گئی، معرفت کا نور میرے سینے میں اتر گیا۔ کہنے لگے ایک عشق کی ایک آگ لگ گئی، میں اپنا باغ بھی چھوڑ کر، اپنی چکی بھی چھوڑ کر، اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر نکل پڑا، بس میں ایک مرشد کامل کی تلاش میں لگ گیا۔ ادھر ادھر پھرا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکل گئے، کوئی میرا پیر مجھے مل جائے۔ اب دیکھو نہ ذرا، غریب نواز جیسی شخصیت پیر کی تلاش میں ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا پیر ان کو ملنا چاہیے اور کیسے پیر کی تلاش انہوں نے کی ہوگی۔ اللہ اکبر، پیر کی تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، پتہ لگا ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی، کہا وہاں پر چلے جاؤ۔ کسی نے بتایا، حضرت سرکار خواجہ غریب نواز پہنچ گئے حضرت خواجہ جنید بغدادی کی مسجد کے اندر، مسجد میں جا کر عبادت کی، اللہ اللہ کیا، نعرے تکبیر۔ اور ہم بات بھی وہی کر رہے تھے، پیر سامنے ہو تو مرید کو باادب رہنا چاہیے، تو آپ جو ہے وہ باادب رہیں، فی الحال بالکل سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گلے گلزار سیادت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور الشاہ ابو الفضل فصیحی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کیجئے، ساتھ میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور کے بھتیجے ہیں اور نواسے ہیں، بھانجے ماشاءاللہ۔ آپ ان سادات کی موجودگی میں اب ذرا بات سنیں، بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز کی بات کر رہے ہیں، تاجدار اجمیر کی بات کر رہے ہیں، ذرا دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عظیم ترین بزرگ گزرے ہیں، سرکار غریب نواز ان کی مسجد کے اندر پہنچ گئے،
مسجد میں آپ عبادت میں مصروف ہیں کہ خبر ملی کہ آج اس مسجد میں وقت کا ایک عظیم ولی آنے والا ہے، ایک عظیم الشان عظیم المرتبت ہستی تشریف لانے والی ہے۔ کون؟ پتہ لگا آج مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لانے والے۔ یہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد، تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز مسجد کے اندر ہے۔ کانوں میں خبر آ گئی ایک عظیم المرتبت ہستی پائے کے ولی تشریف لانے والے ہیں۔ سرکار غریب نواز ادھر ہی رک گئے، چلو ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں، ہم بھی ذرا زیارت کر لیں گے، ہم بھی دیدار کر لیں گے۔ سرکار غریب نواز منتظر ہیں، ادھر لوگوں کا بھی ہجوم لگ گیا، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد جب آتے ہیں تو سارے مرید اکٹھا ہو کے آتے کہ نہیں کہ حضور سے ایک بار دست بوسی کر لیں، حضور مصافحہ کر لیں ایک مرتبہ، سر پہ ہاتھ رکھوا لیں ایک مرتبہ، دعا کروا لیں اپنے لیے ایک مرتبہ۔ سارے عقیدت مند جمع ہو گئے، مصافحہ کریں گے، دست بوسی کریں گے، سروں پہ ہاتھ رکھوائیں گے۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے، مسجد کے اندر لوگوں نے قطار بنائی، ایک ایک کر کر لوگ سلام مصافحہ معانقہ کرنے لگے، لوگ دست بوسی کرنے لگے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نمبر لگتے چلے گئے، لگتے چلے گئے۔ مگر عزیزو جب سرکار خواجہ غریب نواز کا نمبر آیا، آپ بھی اسی قطار کے اندر کھڑے ہیں۔ تاجدار اجمیر کا نمبر آیا، سرکار غریب نواز نے آگے بڑھ کر سلام کیا، مصافحہ کیا، اور جیسے ہی ہاتھ پیچھے کو ہٹایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا، شہزادے کدھر چلے؟ کیا سمجھتے ہو میں ان لوگوں کے لیے آیا ہوں؟ فرماتے نہیں نہیں، میں ان کے لیے نہیں آیا شہزادے، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں مرید چل کے جاتا ہے پیر کے پاس، مرید تلاش کرتا ہے کہ میں مرید ہو جاؤں، مگر یہاں پیر نے کہا اے شہزادے بہت تم نے راستے چھان لیے، بہت آپ نے تلاش کر لی، مگر سنو سنو، میں جو یہاں آیا ہوں تمہارے لیے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے بعد میں سرکار غریب نواز کو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھوایا، فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ سرکار غریب نواز نے سورہ بقرہ پڑھی۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آپ کہنے لگے حضور میرے مرشد گرامی، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، اب سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص کی آپ سے تلاوت کروائی، مسلسل آپ تلاوت کرتے رہے۔ اب اس کے بعد میں پھر درود پاک اور بھی دیگر وظائف پڑھوائے گئے، مسلسل وظائف پڑھواتے گئے۔ وظائف سرکار اجمیر سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی وظائف پڑھتے گئے۔ آپ نے جب وظائف پڑھ لیے، آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے مرشد گرامی، میں نے وظائف وہ سارے پڑھ لیے جو آپ نے مجھے بتائے۔ سرکار اجمیر نے جیسے اتنا کہا تو پیر نے کہا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین کام کرو،
اب ذرا نیچے زمین کی طرف دیکھو، جملہ بڑے توجہ سے ذوق سے سننا. پیر نے فرمایا معین الدین ذرا زمین کی طرف دیکھو. سرکار خواجہ غریب نواز نے زمین کی طرف نظر ڈالی. فرماتے ہیں زمین کے نیچے تحت الثری تک میں نے سب کچھ دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر نے فرمایا اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ. آپ نے اوپر نظر اٹھائی. فرمانے لگے اے مرشد گرامی آسمانوں کے پار عرش تک دیکھ رہا ہوں. آپ کے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب میں دیکھو. چہار جانب جب دیکھا تو کہنے لگے کائنات ساری منور ہو گئی، سب کچھ مجھے نظر آنے لگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ساری مخلوق کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس غریب نواز کانفرنس زندہ باد.